السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، یہ جو پیاری پیاری دو بچیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کا نام زینب اور زیبہ ہے۔ میرے دوستوں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ لوگ اس بیان کو ضرور سنیں، اور اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم گائز، تو ہم دونوں بہنیں آپ کو بتانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک اور نبی کا واقعہ، جن کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیبیلون میں پیدا ہوئے، لیکن ایک دکھ کی بات تھی، وہ بت پرست کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ لیکن ایک خوشی کی بات بھی ہے گائز، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبیوں میں سے چنا تھا۔ جب انہوں نے نبیوں میں سے چنا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہونے لگے، انہیں اپنے ابو، جن کا نام آزر ہے، ان سے سوال پوچھا، ابو آپ ان کھلونوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے بولا، آزر نے ان کو جواب دیا، یہ سب سے بڑے خدا ہے۔ انہوں نے بولا دوسرا سوال، ابو ان کے کان اتنے بڑے کیوں ہیں؟ اس نے یہ بھی بولا تھا۔ تو آپ کو میں آگے بھی بتا دوں، جب ابراہیم علیہ السلام جائے، وہ اپنی ہنسی نہیں روک پائے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا وہ ابھی کھلونے ہیں، لیکن وہ بت پرست کا گھر تھا، وہ کہاں مانتے کہ نبی نور ہے، وہ نہیں دکھتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا کچھ سوال کیا دوسرا اپنے ابو جان آزر سے، لیکن انہوں نے بولا، اگر آپ نے دوبارہ یہ بات کی تو میں آپ کو لوگوں سے دھکے نکال کے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ جب انہوں نے دوسری بار یہی سوال کیا تو ان کے ابو آزر بہت غصہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا، تم اب میرے گھر سے نکل جاؤ، تم میرے بیٹے لائق نہیں ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کی بات نہیں ڈال سکتے تھے، اور وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ اونچی پہاڑی پہ بیٹھ گئے۔ جب وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی پہلے ایک چمکتا ستارہ آیا۔ انہیں بولا، یہ کتنا چمکدار ہے اور کتنا خوبصورت ہے، شاید یہ میرا نبی ہو سکتا ہے، لیکن خدا ہو سکتا ہے۔ انہیں جب تھوڑی دیر بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا، چاند نکل گیا۔ انہیں بولا، پہلے تو انہیں بولا تھا کہ نہیں، یہ ستارہ میرا نبی نہیں ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا خدا کبھی غائب نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر بعد چاند نکل گیا۔ انہوں نے بولا، واہ یہ کتنا خوبصورت ہے، ماشاء اللہ یہ کتنا خوبصورت ہے۔ انہوں نے بولا، شاید یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، لیکن جب تھوڑی دیر بعد چاند ڈوب گیا، انہوں نے بولا، نہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا خدا کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی اور وہاں سورج نکل پڑا۔ انہوں نے بولا، یہ تو ستارہ چاند سے بھی بڑا ہے اور کتنا چمکدار ہے، شاید یہ میرا نبی خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب چاند ڈوب گیا اور رات آئی، نے بولا، نہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے سجدہ دیا کہ میرا خدا وہ خدا ہے، ہاں وہ خدا ہے جو مشرق سے سورج کو اگا سکتا ہے اور ڈبا سکتا ہے، مغرب سے ڈبا سکتا ہے، اور چاند کو ڈبا سکتا ہے اور چڑھا بھی سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے سجدہ دیا، انہوں نے بولا، ماشاء اللہ، بے شک میرا پروردگار صرف ایک ہے جو ان سب چیزوں کو بناتا ہے، جیسے کہ چاند، ستارہ اور سورج۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرح لوٹ گئے اور اپنے ابو کو خوشی سے بولا کہ ابو آپ تو میرا وشواس ہی نہیں کرے، اس بار تو میرا وشواس کرو، ہمارا نبی وہ ہے جو خدا وہ ہے جو سورج اگا سکتا ہے، چاند اگا سکتا ہے اور ستارے اگا سکتا ہے۔ اس نے بولا، کیا کروں میں؟ اگا نہیں، چڑھا سکتا ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا، کیا کروں میں آپ کا؟ آپ میری بات سمجھو، یہ ہمارے خدا ہے، آپ کیا بک رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور وہ بازار گئے۔ انہوں نے لوگوں کو بولا خدا ایک ہے، لیکن لوگوں کو برا لگا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے بھگا دیا۔ رات کو میلہ لگ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا
کہ ہاں شاید سارے لوگ میلے میں گئے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے آئیڈیا لگایا، ایک دوسرا آئیڈیا لگایا، اوہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر سارے لوگ میلے میں کیوں نہ میں بت پر جاؤں اور وہاں کے سارے بتوں کو توڑ دوں۔ انہوں نے اپنے کلہاڑی اٹھائی اور ان سارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور بڑے وہاں جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گردن میں وہ کلہاڑی ٹانگ دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی ٹانگ دی، پھر جب صبح دوپہر کا وقت تھا، جب لوگ میلے سے واپس آئے، انہوں نے بتوں کے چاروں طرف ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کے وہ پریشان ہو گئے۔ ایک شخص نے کہا یہ کون ہے جس نے ہمارے خدا کا یہ حال کیا؟ پھر دوسرا شخص نے کہا مجھے پتہ ہے، وہ خدا کی باتیں پھیلا رہا تھا اور ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر ان میں سے دو لوگوں کو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لاؤ۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا بت کہاں میں، پھر ان لوگوں نے ان سے سوال پوچھے ان بتوں کو کس نے توڑا ہے، ہمارے خدا کو کس نے توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بت سے پوچھو نا، اس کے گردن میں کلہاڑی ٹانگی ہوئے۔ اس سے تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ جب یہ بت کچھ بول نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، تو یہ ہمارا کیا سنیں گے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جب یہ کچھ بول نہیں کر سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، اگر ان کے اوپر ایک مکھی یا مچھر بیٹھ گیا وہ نہیں اڑا سکتے، تو یہ آپ کا کیا مانیں گے؟ تھوڑے لوگوں کو احساس ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر وہ وہاں سے چلے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ان سے بہت ناراض تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے لیا۔ اس سمے کا بادشاہ تھا نمرود بادشاہ۔ پھر جب ان کو اس کے پاس لیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظالم بادشاہ کے پاس لیا گیا، انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہی ہے جو موت دے سکتا ہے، موت بخش سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا ہاں اپنے سپاہی کو دو لوگوں کو پکڑ کے لاؤ، کہا ایک کو مار دو، مار دے، کہا دیکھا میں موت دے سکتا ہوں، پھر کہا اس کو بھی مار دو، کہا نہیں رکو اس کو مت مارو، پھر کہا دیکھا میں موت بخش بھی سکتا ہوں۔ اس سے تو حضرت ابراہیم السلام بہت ہی زیادہ دکھی ہوئی۔ انہوں نے کہا میرا خدا وہی جو مشرق سے سورج کو اگاتا ہے، مغرب سے سورج کو ڈباتا ہے، کیا آپ یہ کر سکتے ہو؟ نمرود بادشاہ سے بہت شرمندہ ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ میں ڈال دو، اتنی بڑی آگ میں ڈال دو اس میں پرندہ بھی پر نہ مار سکے۔ پھر بیبی کے لوگ تب تک اس آگ میں لکڑیاں ڈالتے گئے جتنی وہ جمع کر سکتے تھے۔ آخر کار 3 دنوں تک وہ لکڑیاں ڈالتے رہے کہ آگ خطرناک بن جائے، آخر کار آگ خطرناک ہو گئی، کوئی پرندہ اس کے اوپر پر نہ مار، کوئی انسان یا شخص اس کے پاس نہیں جا پایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر اور ہاتھ باندھ دیے گئے، ان کو گلیل میں چڑھا کے پھینک دیا گیا آگ میں۔ پھر جب وہ گرنے ہی والے تھے آگ میں، ایک فرشتہ آیا، انہوں نے کہا آپ جو کہیں گے میں آپ کا وہ حکم مانوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بول سکتے تھے مجھے اس خوفناک سے آگ سے بچا لو، انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ پھر خدا اس سے جب بہت خوش ہو گئے ہوں گے، پھر انہوں نے کہا آگ کو اتنی بھی ٹھنڈی مت ہو جاؤ کہ میری ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگ جائے، اتنی بھی گرم مت ہو جاؤ میرے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہو جائے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے، وہ ایسے بیٹھے رہے آگ میں جیسے وہ کسی پھولوں کے باغیچے میں بیٹھے تھے۔ خالی اس آگ سے وہ رسیاں جلی جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بندے ہوئے، وہ ایسے ہی بیٹھے تھے۔ لوگ اندر کا منظر نہیں دیکھ پائے کیونکہ آگ بہت بڑی تھی، لمبی تھی۔ انہوں نے آگ کی بجھنے کا انتظار کیا۔ جب آگ بجھ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلامت نکل گئی، ان کا ایک بال تک نہیں چلا تھا۔ تھوڑے لوگوں کو پتہ چلا یہ ایک معجزہ تھا۔ پھر ان تھوڑے لوگوں کو اور احساس ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچ بولتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے
हाँ। जो अभी भी कुछ लोग ऐसे भी थे وہ بتوں کے توڑنے سے ابھی تک ناراض تھے. پتہ نہیں ان کو کیا ہوا تھا جب وہ ناراض تھے. ان نے سوچا